حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب مسلمان نہ تھے، جو کہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دست کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوگی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر کوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریزہ جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرگوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خونریزہ جنگ کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔